بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ایک آسان سا موضوع آپ کے سامنے پیش ہے۔ آج ہم جملے سے متعلق کچھ معلومات سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں، جملے کی ساخت کیسی ہوتی ہے، جملے کے اہم اجزاء کون سے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آج اس موضوع پر پوچھے گئے مشقی سوالات بھی حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ قواعد کی زبان میں جملہ یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات سمجھ میں آتی ہو۔ دوسرے الفاظ میں یعنی کہ ادب کے پیرائے میں جملے کی تعریف بیان کی جائے تو وہ لسانی تعامل جس میں الفاظ ایک مخصوص ترتیب میں آ کر مکمل خیال کی ترسیل کرتے ہو، جیسے اللہ ایک ہے، صدر جمہوریہ ملک کا پہلا شہری کہلاتا ہے، تاج محل دنیا کی حسین ترین عمارت ہے، بحر ہند بھارت کے جنوب میں واقع ہے۔ قواعد کی روح سے ان جملوں کو دو خاص حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے اور وہ دو حصے ہیں مبتدا اور خبر۔ مبتدا یعنی جملے کا وہ ابتدائی حصہ جس کے متعلق جملے میں کوئی خبر دی گئی ہو، اور خبر یعنی کہ جملے کا وہ حصہ جو مبتدا کے متعلق کوئی معلومات فراہم کرے خبر کہلاتا ہے۔ چلیے اس سے پہلے ہم نے جو جملے دیکھے انہی میں مبتدا اور خبر کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس میں اللہ سے متعلق ایک ہونے کو بیان کیا گیا، یہ خبر ہے۔ صدر جمہوریہ کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے جو بیان دیا گیا ہے کہ وہ ملک کا پہلا شہری کہلاتا ہے، یہ خبر ہے، صدر جمہوریہ مبتدا۔ تاج محل مبتدا ہے اور اس سے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کی حسین ترین عمارت ہے، یہ خبر ہے۔ اسی طریقے سے بحر ہند مبتدا ہے اور اس کا جغرافیائی مقام بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ بھارت کے جنوب میں واقع ہے، یہ خبر ہے۔ مبتدا اور خبر کی وضاحت کے لیے یہاں چند مثالیں مع تصویر کے پیش کی گئی ہے، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے یا قرآن مبتدا ہے اور اللہ کا کلام ہے، یہ خبر ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسری تصویر دیکھیے، علی احمد ایک اچھا بلے باز ہے، یہاں پر علی احمد مبتدا ہے اور اچھا بلے باز ہے، یہ خبر ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری تصویر دیکھیے، پہاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں، یہاں پر پہاڑیاں یہ مبتدا ہے اور برف سے ڈھکی ہوئی ہیں، یہ خبر ہے۔ اسی طریقے سے پھر ایک تصویر دیکھیے جس میں سانپ زہریلا جانور ہے، یہ جملہ دیا گیا ہے جس میں سانپ مبتدا ہے اور زہریلا جانور ہے، یہ خبر ہے۔ مبتدا اور خبر کی وضاحت کے لیے یہاں چند جملے دیے گئے ہیں۔ ان جملوں میں ہرے رنگ میں دیے گئے الفاظ مبتدا ہے اور لال رنگ میں دیے گئے بیانات خبر ہے، مگر یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہرا رنگ مبتدا کے لیے ہوتا ہے اور لال رنگ خبر کے لیے ہوتا ہے، یہاں صرف فہمائش کے لیے ان رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ آم بہت میٹھے ہیں، نوکر بڑا وفادار تھا، بارش کا موسم ختم ہو چکا ہے، آم پھلوں کا راجا کہلاتا ہے، ڈل جھیل کی اوپری سطح برفیلی تھی، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ مولانا آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ اب چلتے ہیں بغیر تصویروں اور رنگوں کا سہارا لیے ان جملوں میں مبتدا اور خبر کو پہچانتے ہیں۔ پانی زندگی ہے، مور قومی پرندہ ہے، موسم بڑا سہانا ہے، تاج محل مغلیہ دور کی نشانی ہے، دہلی ہمارے ملک کا صدر مقام ہے، مدر ٹریسا کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا، بچپن انسانی زندگی کا سنہرا دور ہے۔ مبتدا اور خبر سے متعلق اسکالرشپ امتحان میں ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے۔ اس کی تیاری کی خاطر آپ کے سامنے چند سوالات پیش ہے، یہ سوالات آپ کو خود حل کرنے ہیں، جواب بھی خود حاصل کرنا ہے۔ مختلف قسم کی 5 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، آپ انہیں پڑھ کر خود حل کیجئے
वीडियो रोक कर आप इन्हें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें हल कर सकते हैं। मौजू इंतहाई आसान था, हमें यकीन है कि आप इसे पूरी तरह समझ चुके होंगे। फिर यहाँ कुछ तस्वीरें सवालात दिए गए हैं, इन सवालात को भी आपको खुद हल करना है, जुमले बनाने हैं और मुब्तदा और ख़बर मालूम करना है। चलिए अपनी इस वीडियो का इख्तिताम एक अच्छे कॉल के साथ करते हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह हाफिज़।